اور جیلم دولو ہو گیا گرفتار، اور گرفتار ہی صرف ہویا ہے، اللہ کرے انہوں پھانسی ہو جاوے۔ اسی تے ادارے نو کہنا جناب انہوں ٹنگو، انہوں پھانسی دیو 295 دے تحت، جے تساں پھانسی نہ دیتی تے حضور دے غلام تے تیار نے پھر ساڈی تے بڑی دیر دی خواہش ہے کہ اسی ممتاز قادری بن جائیے۔ تسی ادارے والے جڑے ادارے ہیں نوٹ کرن اور اس کو 295 کے تحت پھانسی دیں۔ اگر تم نے جناب اس کو پھانسی نہ دی اور اس کو جناب حفاظت دی، پھر یاد رکھنا ہمارے رگوں میں جب تک خون دوڑ رہا ہے ہم اپنے آقا و مولا سے وفا کرتے رہیں گے بس۔ پھر جسانو جتھے لب گیا سی پھر جناب پھڑکا دینا۔ جب کتا ہلکا ہو جاوے نا، کیوں جی، تو انہوں پٹا پا کے گھر کو نہیں رکھدا، انہوں پھر فیر ہی مارا جاندہ ہے۔ ایک خنزیر ہو گیا ہلکا، اور انہیں جناب حضور دے صحابہ دے بارے بکواساں کیتیاں، حضور دے اہل بیت دے بارے بکواساں کیتیاں، انبیاء نے چھڈیا، خدا دی ذات نے چھڈیا، اور مر جوڑ کے تسا ڈھیل دیتی رکھی، اور امام الانبیاء دے بارے انہیں گل کر چھڈی۔ تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو، منو چھیڑو گے میں تواڈے اینڈلس نو پکڑاں گا، ہاں منڈو پھڑاں گا تانوں۔ میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ کے، نہ میں چلدی پھردی 302 جائے میں ٹھوک دیا گا جمن جی۔ جس نے بھی میرے اوپر جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں، اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں۔ مجھے بتائیں اس نے 8 یا 10 بندے ٹوٹل جو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں مسجد میں کھڑے کر کے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے، ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ذلیل حرکت نہیں کی ہے۔ جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نا پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں۔ 3 دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر، اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں، یہاں آ کے معافیا مانگتے ہیں، اسی ٹائم سارا عشق رسول فارغ ہو جاتا ہے جی۔ ہاں جی، اور میں تمہیں دساں انہوں نے جتنے وڈے جے نا ہن تک سارے نے رحم دی اپیلاں کیتیاں ہوئی ہیں جے، ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر کے رحم دی اپیل کیتی سی۔ جناب جی بڑا چنگا کام کیتا تے رحم کیوں منگدے ہو؟ پھر پہلے لکھ دو جناب اسی پھندے چم لواں گے، بعد رحم دی اپیلاں کر دو۔ ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ، ایلوژن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہو نا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں، اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو۔ ہم تمہیں چندے بھی دیں، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں، کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں، پھر بھی ہم سے تکلیف ہے۔ جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کہتے ہیں، وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ، جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے۔ اور ادھر سعودیہ دے جڑے وڈے امام جو انہوں نے فتوے دیتے ہیں بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دو ایک کو جے۔ اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہتا سی۔ نہ سرکار، غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے، اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا، بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پرامن جماعت ہے، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے۔ ہاں جیسے جے لکھا ہے کہ سارے فارغ جے، وہابیوں نے لکھا ہے 4تھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے، انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے، انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر، بابا کینوں کیا احمد بریلوی نو، اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیوں کی جگہ رکھا جائے، اور رضی اللہ عنہم، اور مخالفین کو شیاطین۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے، تکفیر کر دی۔ اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے، وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے، اہل حدیثاں نے۔ کام ختم۔
پھر جو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر، احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی، سارے نے اکٹھا لکھا، ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، نعوذ باللہ۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلیٰ حضرت وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے۔ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے، اعلیٰ حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے، وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر، کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے۔ اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، سیدھا کافر لفظ، ایک کہتے ہیں جی کافر لفظ دکھاؤ، یہ لکھا ہے جی۔ پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ اپنی نہیں ہوتی، آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے؟ اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے، ظاہر ہے جن کی نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا، البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر۔ میں پہلے کیا میرے اللہ آئیو، میں لا کے ہاتھ پڑھا چڑھنی ہے نا تہاڈی عزتاں، یہ پھرا جناب انہوں نے نکالا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پھرایا ہے انہوں نے کلرڈ کاپی، اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتویٰ نکالا تھا، اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سینکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ، تو پیڑ تو ہے ان کو۔ اور انہوں نے وہ اعتراضات، میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا 1.5-2 گھنٹے میں، ایک ریفرنس لگا کے، جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہی باتیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں۔ مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی۔ مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، سورہ النساء کے اندر۔ آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے، قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو، یہ پوری آیت پڑھو، پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی، تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے۔ میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے، قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا۔ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو۔ میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ، 10 سیکنڈ کا کلپ، 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے، اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں، جس طرح کہ قرآن کی آیات نہیں، اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے، میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے، اپنی جیب سے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں وہ چلانے کے لیے، انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں، اور یہ ان کی علمی شکست ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا، میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا، جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو، اور ٹائم قیامت تک کی آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی، کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے۔
تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ؟ اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا, اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے, اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے. یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہے, یعنی میرے حوصلے پست کریں گے نہیں. میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, میں پھر بولوں گا اس کے اوپر. تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی؟ دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے, میں بابے نیچے چھٹنے, ہاں ایسے نہیں رکھنا, ہینڈل ضرور پکڑا گا. جن کی جائز شیطانی نہیں کہتا روحانی اولاد ہو تم لوگ, بڑے کلپریٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور ظالموں, تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف, لیکن انہوں آ گیا جیلم شریف. سرکار پہلے تو میں کہتا تھا نا انجینئر, ان صرف جیلم کہہ دیا کرو, ہاں بس. اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا, میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جیلمی نہیں لکھا. ہاں, یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا نا, وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے, جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اسی لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری, اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری, غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے, یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق, اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیہ ناش ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات, وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ. مجھے یہ انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے, دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے. ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے, مجھے انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے, ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں, ہر مسجد میں, ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے. ہاں ہاں, لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش الحمدللہ. تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے, جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے وہی کوئی یہ گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, قادیانی اور لانتی اور ایجنٹ, اور وہی جو ایک جملے ٹپیکل رٹائے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تھے, سیدھی سی بات ہے. یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بریلویت کس چیز کا نام ہے, بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں, چاہے وہ امام کعبہ ہو, چاہے مسجد نبوی کا امام ہو, ٹھیک ہے, چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو, چاہے مرا ہوا بزرگ ہو, چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو, ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکاتب فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں, لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی, ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. اور اس کی ہینڈ ریٹن رجسٹرڈ جو تھا, جو ہم نے پکڑا, اس کی آپ کو امیجز اس میں اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پلس جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے, جو اس نے خود بتایا, اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا, جس نے فائنانس کیا. وہ کتاب C++ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں. اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے, آپ اسلام قبول کر لیں, اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آگے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی, الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا, تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں
ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں، لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہے۔ اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو، یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے، غم ہے، جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا، ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے، کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے، مرضی کی آیات، مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی، کوئی سلیبس لکھا ہوتا، پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے۔ پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری، قرآن ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترجمے ہمارے، علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے، اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے، ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ آپ ان کو ڈیپ ڈیپ کرنا شروع کرتے تو بس موٹے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات، بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں، تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے، یہ کام تو کسی نے کرنا ہے۔ اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے، اللہ کے فضل سے۔ جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھیں اتحاد امت کی، وہ نہیں ہو سکی۔ اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے، ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا۔ ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے، اس میں ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین۔ اچھا، یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی، ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، پلس ایف آئی آرز تو ہیں ہی ہیں، تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں، سو کالڈ عاشقان فرقہ، یہ عاشقان فرقہ ہے، اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا۔ ہاں، ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید، اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے، آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو، میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا، لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا۔ جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں، اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اے مفتی صاحب بھی، انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں، آپ نہیں مانیں گے۔ تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں، عاشقان فرقہ کی۔ سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو۔ اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار، کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ واہ واہ، منجی ٹھکوائی جائے اپنے فرقے دی، تینوں بندیاں نے، تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہے، اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار۔ اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود، انکار۔ ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ، ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی، کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں، البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو باقی عاشقان فرقہ ہے نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے، آپ کو پتہ چل گیا میں کن کی بات کروں، ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے، اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا، اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ۔ بس ظاہر ہے اللہ کے بندو، اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں، تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو انہوں نے مننے والے نے، تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے، تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے، یہی کچھ ہے۔
تو ان اشکان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر، منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق میں سمجھتے ہیں، ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی، لہٰذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا، بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ، اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں کیتا ہے، اور جب پتہ چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. تو یہی کچھ ہونا ہے، آخرت میں بھی یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب مختصراً میں اس ٹاپک کی طرف آؤں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے، ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتہ ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی، مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے، تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا 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 چھڑ دو. آلے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا پھر کیا نو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کچھ شاید سمجھتے ہی نہیں ہو، تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے چھوٹے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پڑ کے رکھ چھڑنے پچھو لے کے آگے تک سارے اور پڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے. اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا، انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. اور the damage has been done. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈلنا تھا وہ ڈل گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جائیں لائف سٹوریز سنیں، 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا، ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا، میں بریلوی کیوں ہوا. کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریخ سے نہیں، انہی میں سے نکل کے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا، رائے وینڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی، وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا، ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کہا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے. ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں، رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں، مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں، لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ
جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتہ چل جائے.